اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ عزیز دوستو، ہر خریدار چاہے آپ مشرق میں جا کر تحقیق کریں، چاہے آپ مغرب میں تحقیق کریں، چاہے آپ شمال و جنوب میں کریں، آپ دنیا کے چپے چپے میں جائیں، ہر خریدار کی یہ کوشش ہوتی ہے میں اس مال کو خریدوں جو خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ کی قسم اسی طرح اللہ بھی چاہتا یہ کہ اگر کوئی بندہ میرے سامنے آ کر سر جھکاتا ہے تو وہ خالص میرے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے یہاں خالص عبادت کو جگہ ہے، اور خالص جو اللہ ہی کے لیے کیا گیا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ جس عمل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری کی بو بھی آتی ہے، اللہ اس عمل کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے بہت کم ہے، بہت کم۔ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا عالم، کیا جاہل، کیا نمازی، کیا بے نمازی اس نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن جو عدالت لگنی ہے عزیز دوستو، وہ عدالت مخلوق کی نہیں، وہ خالق کی عدالت ہے۔ اور اس عدالت میں حسب نسب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، مال و دولت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، عہدے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی قسم دل کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کی دل میں اس کی نیت کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے تو قربانی کے متعلق ہے، لیکن احکام تو سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جیسا قربانی میں امت کا کیا حال ہے کہ سامنے والا کس قیمت کا جانور لایا ہے میں اس سے بڑھ کر جانور خرید، سامنے والے نے کیا قیمت لگائی ہے میں دگنی قیمت لگاؤں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ماحول ہے، یہ ہمارے اعمال کی حالت ہے۔ کوئی 1,00,000 روپیہ لگاتا ہے تو سامنے والا صرف تکبر کی بنیاد پر، صرف جھوٹی شان کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر، ریاکاری کی بنیاد پر 2,00,000 روپے کا جانور خریدتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ لوگوں تم سمجھتے کیا ہو؟ تمہارے رب کے سامنے، تمہارے رب کے دربار میں نہ تمہارا جانور پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری دلوں کی جو کیفیت ہے، جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے، وہ تمہارے رب کے سامنے پہنچتا ہے۔ یہی حال ہر معاملے میں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کس لیے پڑھ رہا ہوں، نیت کیا ہے، میں کیوں سر جھکا رہا ہوں، یہ کیفیت جو دل کی کیفیت ہے اسی پر قیامت میں معاملہ ہوگا۔ اللہ کے یہاں خالص وہ عمل جو خالص اس کے لیے کیا گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں ریاکاری کی بو نہ ہو، ورنہ معاشرہ تو سمجھتا رہے گا میں عبادت گزار ہوں، لوگ تو ہمیں سلام کریں گے، یہ بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اس دن پتہ چلے گا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انكَشَفَ الْغُبَارُ، جب درمیان سے پردہ ہٹے گا۔ لوگ تو سمجھتے تھے بڑا دیندار ہے،
بڑا نمازی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، بڑا دین میں حصہ لینے والا ہے، لیکن ایک دن آئے گا، لگے گی اللہ کی عدالت، یوم تبلی السرائر، وہ دن رازوں کو فاش کرنے والا دن ہوگا، حقیقت کھل کے سامنے آئے گی۔ خاندان دیکھے گا، محلہ دیکھے گا، شہر دیکھے گا، ارے اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا یہ بڑا عبادت دار، عبادت گزار آدمی تھا۔ عزیز دوستو، ہمارا عبادت کا میدان ہے ہی تھوڑا، ہم عبادت پہلے ہی تھوڑی کرتے ہیں، ہم مال بہت کم صدقہ کرتے ہیں، ہم بہت کم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ہماری نیت میں کھوٹ ہوگی، آخرت میں سوائے ہاتھوں کے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے ایمان والے کو چاہیے ہر عمل کے پہلے اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ بھائی کیا کر رہا ہے، کیا کرنے تو جا رہا ہے، اور کس لیے کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے۔ بڑے بڑے احادیث کی کتابیں، ان احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، ہولناک منظر ہوگا، سورج سوا نیزے پہ رہے گا، جہنم کی گرمی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان کا دماغ ایسا پکے گا جیسا چولہے پر کھانا پکتا ہے۔ تو چند فرشتے چند بدقسمت لوگوں کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے سامنے لائیں گے۔ وہ لوگ کوئی چوری کرنے والے نہیں، کوئی زنا کرنے والے نہیں، کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے والے نہیں۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے 3 شخصوں کو لایا جائے گا، اس میں سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ معاشرے کا عالم ہوگا۔ اللہ کہیں گے کہ بندے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اب وہ اپنی زندگی کو سامنے رکھے گا، گنوائے گا، میرے اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے مجھے علم کی نعمت سے نوازا، میں برابر لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا، تیرا پیغام سناتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، میرا اللہ زندگی میں نے اسی میں گزاری ہے۔ آواز آئے گی تو جھوٹ بولتا ہے، آواز آئے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ صرف اتنا لفظ پیروں سے زمین کھسک جائے گی، خون کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ عالم کہے گا کہ اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تو یقیناً تو نے کیا ہے، تو میرے بندوں کو بلاتا رہا، دعوت دیتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، ہزاروں کا ہجوم تیرے سامنے رہتا، لیکن تو نے یہ کس کے لیے کیا ہے، کس لیے کیا ہے اور کس نیت سے کیا ہے؟ تیرے تو دل میں یہ بات تھی کہ لوگ تجھے علم والا سمجھیں، لوگ تجھے مقرر سمجھیں، لوگ تجھے مبلغ سمجھیں، لوگ تجھے محدث مفسر سمجھیں، لوگ تجھے عالم سمجھیں۔ جو مقام تو چاہتا تھا، جو شہرت تو چاہتا تھا، جو چیز تو چاہتا تھا، وہ تو دنیا میں تجھے مل گئی ہے۔ لوگ تجھے عالم بھی کہتے تھے، لوگ تجھے بڑا علم والا بھی کہتے تھے، لوگوں نے اکرام بھی کیا، لوگوں نے سلام بھی کیے، تو نے لوگوں کے لیے کیا ہے۔ فوراً فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں اس نے میرے لیے کوئی ایک عمل بھی نہیں کیا ہے، اس کے منہ کے بل پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دربار ہوگا اللہ کا، اگر اس دربار سے بھی دھکا دے دیں اور کون سا دربار ہوگا جہاں جا سکتے۔
اور کون سا دروازہ ہوگا جہاں جا کر بھیک مانگ سکیں؟ پھر فرشتے ایک دوسرے آدمی کو آگے کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی امت کا مالدار آدمی ہوگا، سخی آدمی، جس کی سخاوت کے چرچے دنیا میں ہوتے تھے۔ کہا کہ بندے بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے مال کی نعمت سے نوازا تھا، بڑا مال دیا تھا۔ اے اللہ جیسا تو نے مجھے مال دیا ہے میں نے اسی طرح اس مال کو تیرے بندوں میں تقسیم کیا۔ کوئی غریب گھرانہ میرے معاشرے میں ایسا نہیں تھا جہاں میں نے قدم رکھ کے مدد نہ کی۔ جہاں دین کا معاملہ آتا میں نے مال خرچ کیا، جہاں آتا میں نے نکال کے دیا۔ آگے سے آواز آئے گی کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس وقت جو آدمی دنیا میں مال خوب جمانے کے بجائے بار بار جگہ جگہ خرچ کیا ہو، اس کے باوجود بھی آخرت نہ بنی ہو، اللہ راضی نہ ہوا ہو، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، خون کے آنسو نکلے۔ ہاں تو مالدار تھا، تو نے بڑا مال خرچ کیا، تو نے بڑی لوگوں کی مدد کی، لیکن دل سے تو پوچھ تو نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟ تیرے تو دل میں یہ بات، تیرے دل میں تو یہ نیت تھی کہ لوگ تیری جگہ جگہ تعریف کریں، تیرے سخاوت کے چرچے ہو، لوگ تیری واہ واہ کریں، تیری شان ہو۔ تو جس نیت سے عمل کیا ہے سب کچھ تجھے ملا ہے، سب کچھ ملا ہے۔ لوگوں نے تیری عزت بھی کی، تیری واہ واہ بھی کی، تجھے شہرت بھی دی۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں اسے بھی پکڑ کر منہ کے بھل گھسیٹ کر اسے جہنم میں اوندا گرا دیا جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ پھر فرشتے تیسرے آدمی کو لائیں گے، تیسرے آدمی جس نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنی بیوی کی محبت اور بیوی کا وصل اور بیوی کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ کر، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں زندگی کے اوقات لگائیں، یہاں تک کہ بہادری سے اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، ہزاروں گردنیں گراتا رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ لوگوں نے تیر برسائے، تلوار برسائے، پورا کا پورا وجود خون سے آلود ہو گیا، جسم سے خون کے فوارے نکل گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو عرض کرتا ہے کہ میرے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے راستے میں نکلا، اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کیا، سب کچھ چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، اولاد چھوڑ کر، دور دراز جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آواز آئے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کون ہوتا ہے شہید؟ کیا مقام ہوتا ہے شہید کا؟ تھوڑا دلوں کا رخ آگے پیچھے ہونے سے، تھوڑا نیتوں میں فتور آنے سے، تھوڑا نیتوں کا رخ تبدیل ہونے سے، جہاں جنت ملنا ہے وہاں جہنم مقدر بن جائے، جہاں اللہ کی رضا کا پروانہ ملنا ہے وہاں رب کی ناراضگی ملے، تو افسوس، کتنا افسوس کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں تو نے گھر بھی چھوڑا، بار بھی چھوڑا، سب چھوڑا، دور دراز گیا، شہید ہوا۔ روایت میں آتا ہے ایک بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دور سفر میں جاتا ہے،
اور اپنی جان اللہ کے راستے میں دیتا ہے، پہلا خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، یہ شہید ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے خون کے خطرے یکے بعد دیگر گرتے چلے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ یہاں تک فقہاء نے کتابوں میں لکھا، اگر کسی علاقے میں، کسی شہر میں ایک ایسا قبرستان ہے جہاں ہر قبر والا اللہ کا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اگر بستی والوں نے یہ نیت کی اللہ اس قبرستان والوں کی مغفرت ہو جائے، تو ایک ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں دور دراز جا کر اپنے جان کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اگر اس کی شہید کی لاش لا کر اس قبرستان میں دفن کر دیں، ایک شہید کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بڑا ہے، صرف اسے لا کر اس قبرستان میں دفن کرنے کی بنیاد پر اللہ سارے قبرستان کی مغفرت کرتا ہے۔ لیکن تھوڑا نیت کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، تھوڑی ریا کی بو آنے کی بنیاد پر، اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی جہنم مقدر بن جائے، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاکاری کتنی بری چیز ہے۔ حالانکہ تینوں کے تینوں اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، ایک علم سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا گیا، علم کی پیاس بجھاتا گیا، ایک اپنے مال سے اللہ کے مجبور بندوں کی مدد کرتا چلا گیا، اور ایک بندہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا، لیکن تھوڑی نیت میں ریا کی بو آنے کی بنیاد پر تینوں کے تینوں مقبول ہونے کے بجائے مردود ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ حالانکہ تینوں کے تینوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ ایک عالم کے قلم کی سیاہی جمائے گا جس قلم سے وہ حق بات لکھتا ہے، اور ایک شہید کے خون کو بھی اللہ لائے گا، عالم کے قلم کی سیاہی بھی تولی جائے گی، شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، علماء نے کئی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک عالم کی قلم کی سیاہی اس شہید کے خون سے بھی بڑھ جائے گی۔ مقام کتنا بڑا ہے، لیکن تھوڑی نیت کا رخ بدلنے کی بنیاد پر تینوں کے تینوں بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہر عمل میں اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا، امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، امت کے پورے طبقے میں 99% جو طبقہ ہے وہ عبادت کے میدان سے بہت دور ہے۔ 1% طبقہ جو اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، لیکن نیت کی کمی کی وجہ سے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اخلاص یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے دل پر محنت کی ضرورت ہے، بڑی محنت اور بڑے مجاہدے کے بعد یہ چیز دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اخلاص بہت دیر سے دل میں آتا ہے اور نکلنے میں دیر نہیں لگتی، چٹکی میں نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اخلاص والے ہی امت کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔
شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ گھر کے باہر اس نیت سے نکل رہا ہے، اے میرے اللہ میری ذمہ داری ہے بوڑھے ماں باپ کو پالنا ہے، بوڑھے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، ان کی ضرورتیں میرے ذمے، ان کے حقوق میرے ذمے، اس لیے میں تجارت کو جا رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو، تو اس کے ایک ایک بول پر اللہ ایک ایک سبحان اللہ کا اجر اسے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ریا کی نیت سے اللہ کے گھر بھی آ کر بیٹھ کے تسبیح کریں، ذکر کریں، اللہ کے یہاں کوئی قیمت اس کی نہیں۔ نیت بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، کون کس نیت سے کس کے لیے عمل کر رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی کچھ سمجھے نہ سمجھے، لیکن جو اللہ ہے اس کی نظر بڑی خطرناک ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، جو اللہ ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے، کیا وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتا؟ لیکن ایک دن آئے گا، راز فاش ہوگا، حقیقت کھلے گی، پتہ چلے گا کہ میرے بندے تجھے تو معاشرہ نیک سمجھتا تھا، تجھے معاشرہ سخی سمجھتا تھا، لیکن تو کیا کیا ہے؟ حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے ہیں، میں نے اپنی اصلاح کی نیت سے، اپنی اصلاح کی وجہ سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے صحبت میں 10 سال گزارے، ان کی تربیت میں رہا کہ لوگوں اس اللہ کے ولی نے 10 سال میں 8 سال میری نیت کی اصلاح میں لگائی، 2 سال دوسری باتوں کی ترغیب کی۔ میری نیت کی اصلاح کے لیے انہوں نے 8 سال لگائے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ نیت، ایک تو انسان پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، شیطان عمل کرنے نہیں دیتا، لیکن جب کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو شیطان ایسا ڈنک مارتا ہے، وہ عمل تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے یہاں کاغذ کے پرزے سے زیادہ قیمت اس کی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ اس عمل میں ریا کی بو آ گئی ہے، اس عمل میں شہرت کی بو آ گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید یہ مرد مجاہد، ان کے بہادری کے ہزاروں واقعات لکھیں۔ یہ مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ ایسے مجاہد تھے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو اسی مرد مجاہد کے بنیاد پر ہوئی ہے کہ انہوں نے کفر کی حالت میں بھی انہوں نے مقابلہ کیا۔ تو اللہ کے محبوب دعائیں کرتے تھے، اللہ نے اس مرد مجاہد کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو یہاں تک کہ اسلام قبول کیے، ہر جہاد میں شریک ہوتے، جہاں اللہ کے راستے میں مجاہدہ ہوتا، جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، چلے جاتے، اور اللہ نے ان کو ایسا بنایا کہ جس فوج میں وہ رہتے اپنی طاقت کے، اپنی شجاعت کے جوہر بتاتے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے اور یہ مصر کے غالباً گورنر بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھنے لگ گئی کہ جس قافلے میں، جس لشکر میں خالد ہوگا اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ تو امیر المؤمنین تھے، صحابہ کی اصلاح، صحابہ کی تربیت، صحابہ کا صحیح رخ کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی کہ ہر ایک کے زبان میں خالد کا نام آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا
اور ایک پرچی لکھی اور کہا ابو عبیدہ فوراً سفر شروع کرو اور خالد کے پاس جا کر یہ پرچی دے دینا۔ تو حضرت ابو عبیدہ غالباً وہاں پہنچے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں اس پرچی کو دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید اس وقت امیر لشکر تھے، مصر کے گورنر تھے، حاکم تھے۔ انہوں نے پرچی کھول کر دیکھا، اس میں یہ بات تھی کہ خالد جو آدمی تمہارے پاس آیا ہے وہ اب تمہاری جگہ میں رہے گا، تم اس کی ماتحتی میں رہ کر کام کرو گے، اگر نہیں کر سکتے تو تم مدینے میں میرے ساتھ آ جانا۔ کیا دل سوے ان کے بنے ہوئے تھے، کیا زندگیاں بنائے تھے صحابہ۔ آج ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے، ہر ایک جھوٹی شان کے پیچھے ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں آگے رہوں، میں آگے رہوں، میں آگے رہوں۔ اللہ کی قسم، جو آدمی آگے بڑھنے کی نیت دل میں، بڑا بننے کی نیت دل میں رکھتا ہے، اللہ اسے موت سے پہلے ذلیل کر دیتے ہیں۔ بڑا یہ صرف اللہ ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ سے یہ بڑائی صرف اللہ کو سجتی ہے۔ میں اور آپ کون ہیں عزیز دوست؟ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ جو پیشاب کے قطرے جو ہم نکالتے ہیں اللہ روک دے، کوئی طاقت نہیں جو اس پیشاب کو باہر نکال دے۔ ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید اس پرچی کو پڑھے، فوراً آنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تخت پہ کھڑا کیا، اعلان کیا، لوگوں یہ تمہارا حاکم ہے، یہ تمہارے گورنر ہیں، یہ تمہارے امیر ہیں۔ پھر انہی کی ماتحتی میں رہ کر فوج میں شرکت کرتے تھے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ خالد، جب تمہارے پاس یہ حضرت عمر کا خط آیا تمہاری دل پہ کیا گزری؟ تو حضرت خالد بن ولید، یہ دنیا کے وہ استاد جنہیں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، یہ دنیا کے عظیم درسگاہ کے طالب علم تھے، ان کے رگ رگ میں اخلاص بھرا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد کہنے لگے، بھائی پہلے بھی خالد تھا، اب بھی خالد ہوں، پہلے بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہی تو وہ طاقت تھی جو ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جہاد میں بڑے دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، کبھی وہ غالب آتا تو کبھی یہ غالب آتے، لیکن حضرت علی یہ بڑے شجاعت والے فاتح خیبر، ایک وار انہوں نے کیا تو وہ ظالم جو ہے نیچے گر گیا۔ اب حضرت علی اس کے اوپر سوار ہو گئے، اب صرف اتنا کام تھا کہ تلوار نکالیں، اس کی گردن ذبح کریں۔ اس ظالم نے حضرت علی داماد رسول کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصہ غالب آ گیا، فوراً اٹھ گئے اور کہا کہ بھائی کھڑے ہو جا، پھر دوبارہ لڑیں۔ وہ حیران، علی تیری بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اب تو نے مجھے گرا دیا، پچھاڑ دیا، چاہتا تو میرا کام تمام کر دیتا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت علی یہ صحبت نبی تھے، نبی کے صحبت میں انہوں نے پایا تھا، اپنے دل کو بنایا تھا، سوارا تھا۔ آج ہم 10 روپیہ بھی اگر کسی غریب کو دیکھتے ہیں، دل چاہتا ہے کوئی دیکھنے والا دیکھے، یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ بھائی میں تم سے مقابلہ کر رہا ہوں، ہم تم سے لڑ رہے ہیں، کیا لڑیں؟ ہمیں کیا دنیا سے سروکار، ہمیں کون سا معلوم آتا، ہمیں کون سی جائیداد پڑی ہے، ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ جب میں نے تمہیں اللہ کے لیے نیچے گرایا، اللہ کے لیے ذبح کرنا تھا، جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، میرا غصہ غالب آیا، میرا نفس بھڑک اٹھا، اگر میں تجھے غصے میں ذبح کر دیتا، میرا اللہ کے یہ عمل قابل قبول نہ ہوتا، یا اللہ کے لیے نہ رہتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑا۔ یہ صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص، ان کے دور میں ایک مسلمانوں کی جماعت
مدین کو فتح کیا، بہت سارا مال، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر کے اس کے سر پہ کروڑوں کی قیمت کا تاج تھا، وہ تاج بھی کسی صحابی کے ہاتھ آ گیا، بہت سارا مال۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی مال جمع کرو، جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے سارا مال جمع کرو تاکہ آپ حساب سے تقسیم کریں گے۔ سارے صحابہ جو مال آیا تھا سارا لا کے رکھ دیا گیا۔ ایک دن گزر گیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا بھئی جنگ میں تو بادشاہ بھی تو قتل ہوا، اس کے سر پہ جو تاج تھا وہ بڑا قیمتی تاج تھا، وہ تاج نظر نہیں آ رہا۔ دوسرے دن پھر اعلان کیا کہ بھئی جن جن کے پاس جو مال ہے وہ لائے، قربان جائیں۔ ایک صحابی پھٹے پرانے کپڑے، پیروں میں جوتا بھی نہیں ہے، وہ تاج کو اٹھائے لا رہے ہیں اور فرمایا اتنا قیمتی تاج۔ جب وہ لا کر رکھا گیا تو اس غریب صحابی سے پوچھا گیا بھائی تمہارا نام بتاؤ، کیونکہ بڑا تعجب، کیونکہ کسی کو معلوم تو نہیں تھا کہ یہ تاج ان کے پاس ہے۔ اب جنگ میں کون خیال کرے گا، چاہتے تو چھپا لیتے، نسلوں کے نسلیں کھاتے زندگیاں آباد ہو جاتی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرا نام جان کے تم کیا کرو گے؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کتابوں میں علماء نے لکھا فرماتے ہیں جب بھی میں دعا کرتا تو ہاتھ اٹھاتا میرے اللہ وہ تاج لا کے دینے والا غریب جو صحابی ہے، اللہ اگر اس کا وہ عمل تیرے یہاں قبول ہے میری دعا کو قبول فرما۔ میں نے زندگی بھر اس کے سہارا لے کے دعا کی، کبھی میری دعا کو میرا اللہ نے رد نہیں کیا ہے۔ یہ اخلاص۔ اس لیے عزیز دوستو جو عمل کرنا ہے پہلے دیکھ لیں میں کس لیے کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، کس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال بھی خرچ ہو رہا ہو، جان بھی لگ رہی ہو، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہو، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا بھی چلے گئی، ہاتھ میں نہیں آئی، آخرت بھی برباد ہو۔ اس لیے جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو عمل چھوڑنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے چھوڑنا ہے۔ تو ہمارے سامنے جو اجتماع ہے عزیز دوستو، یہ اجتماع کسی ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، نعمت ہے، جو کئی مہینے پہلے سے ہی قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ راتوں میں بندے اللہ کے اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں اور دن میں محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ تو اب قریب ہے اجتماع، تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو ملانے کا معاملہ ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو نکاح سے جوڑنے کا معاملہ ہے، پورا خاندان حرکت میں آتا ہے۔ یہ اجتماع اس چیز کا نام ہے جہاں ہزاروں بندوں کو اللہ سے، ان کے پیدا کرنے والے خالق سے جوڑنے کا معاملہ ہے۔ اس کے لیے کتنی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ ہاں میرے پاس جان ہے تو جان لگاؤں، مال ہے تو مال لگاؤں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے غالباً جنگ تبوک کے موقع پر اعلان کیا لوگوں مال جمع کرو۔ ایک صحابی معذور تھے، روتے ہوئے باہر نکلے رات کا وقت، کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ آج تیرا محبوب مجھ سے مال مانگتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ تو گھر گھر گئے، ایک ایک کے پاس گئے، کہا بھائی کچھ کام ہے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے پاس کام ملا۔ ایک یہودی نے کہا ہاں میرے پاس کام۔ وہ کام کیا ہے؟ رات بھر کنویں سے پانی نکالنا ہے، کھجوروں کے درختوں کو ڈالنا ہے۔ اب رات کا اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہے، ایک بندہ جس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، معذور ہے،
اب ایک ہاتھ سے ڈول نکالتا ہے دانتوں میں پکڑتا ہے، ایک ہاتھ سے نکالتا ہے دانتوں میں پکڑتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم یقین سے کہتے ہیں اللہ کے فرشتے بھی آنکھوں میں آنسو نکالے ہوں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ میرے پاس تو نہیں ہے، جب میرے پاس نہیں ہے تو قیامت میں تم اسے پکڑ بھی تو نہیں کر سکتا، میں تو عذر ہوں۔ لیکن صحابہ پوری رات، علماء کہتے ہیں ان کے دانتوں سے خون بھی آنے لگا۔ صبح وہ یہودی اجرت میں کوئی سونا چاندی نہیں دیا بلکہ چند کھجوریں دیا، چند کھجور۔ اب وہ لے کر آئے، آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے، مال کا انبار جمع ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جو آ رہا ہے محبوب تم کیا جانیں کہ وہ کس طرح آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے، کیا قربانی دیا ہے۔ تو جب وحی کے ذریعے پتہ چلا تو آپ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کے کھجوریں لی اور کہا کہ جو مال کس کا جمع ہوا ہے، اجل خلفاء، اجل صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ اللہ کے مال جمع۔ تو آپ علیہ السلام اس معذور صحابی کے چند کھجوریں لے کر اس مال پہ رکھتے ہوئے کہا اللہ اس مال کی برکت سے اس مال کو تو قبول فرما۔ اللہ کے یہاں بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا ہی عمل ہو لیکن اللہ کے لیے، اس لیے ہر عمل سے پہلے اپنی نیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر اللہ کے یہاں عمل قابل قبول نہیں۔ تو ہمارے سامنے جو اجتماع ہے تو کوئی آدمی، کوئی فرد پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ ہے، میں اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لگاؤں، اپنے جان کا، مال کا۔ حالانکہ عمومی طور پہ یہ بات نہیں چلائی جاتی، الحمدللہ ہمارا مجمع تو اکثر وہی مجمع ہے، ہمارا جماعت کا اور اس محنت کرنے والا ہی مجمع اکثر ہے، اس لیے یہاں عام طور پہ یہ بات کہی جاتی۔ تو بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے اجتماع کو ذریعہ بنا کر پورے کے پورے ضلع میں بلکہ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں دین کی فضاؤں کو چلائے، اللہ تعالیٰ بے دینی کو ختم فرمائے۔